ایک ایسی رات آ رہی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، قدر والی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کے نام سے معصوم کیا جاتا ہے۔ وہ رات آ رہی ہے، اس رات کی اہمیت اور انفرادیت و افادیت کے حوالے سے، تاکہ یہ پورا مہینہ اگر بے خبری میں گزر گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ رات اللہ میں عطا کر رہے ہماری بخشش کا باعث ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان آمین، ہمارے پاک پر فضل و کرم کی رب کی بارش ہو جائے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے کچھ راتیں عطا فرمائی اس امت کو، کچھ ساعتیں عطا فرمائی، کچھ دن عظیم عطا فرمائے کہ اس کے اندر ایک لگاتار مسلسل رب کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ لیکن ماہ رمضان پورے کا پورا امت مصطفیٰ کو عطا فرما دیا، اور اس کی ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ اپنے خزانہ کرم سے اپنی رحمت کی اور کرم کی برسات کے ساتھ امت مسلمہ کو نواز دیا۔ جہاں پر پورا مہینہ عطا فرمایا ہے، وہاں پر ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے۔ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان شریف میں نازل کیا ہے، قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے۔ قرآن سے پوچھا دن میں آیا یا رات میں آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر کیا مراد ہے؟ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، خدا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس بابرکت کلام کو بابرکت رات میں، قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ جیسے سورہ القاریہ میں کہا القاریہ ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی، تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والے ہو، تمہیں کیا معلوم قیامت کیا ہے؟ یہاں پر وہی انداز وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات میں نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ اگر رب کائنات نے پردہ نہیں رکھا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لوگوں خوش ہو جاؤ، لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 4 مہینے 83 سال 4 ماہ کی عبادت ایک پلڑے میں ہو، ایک پلڑے میں ہو، اور اس رات کی عبادت ایک پلڑے میں ہو، 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا وہ مقام نہیں ہے جو لیلۃ القدر کی ایک رات کا مقام ہے۔ یا اللہ یہ رات تو نے ہمیں کیوں دی ہے؟ یا اللہ کہ ہم بڑے سونے ہو گئے؟ یا اللہ یہ رات تو نے ہمیں کیوں دی ہے کہ ہمارے 4 ہاتھ ہیں، ہماری 8 آنکھیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اوپر اتنا کیوں کرم ہو رہا ہے؟ تو رب کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے، چپ کر، یہ رمضان بھی کسی کی برکت ہے، یہ قرآن بھی کسی کی برکت ہے، اور یہ رات بھی کسی کی مسکین کی دوپہر ہے، یہ رات بھی کسی کا صدقہ ہے، یہ رات بھی کسی کا صدقہ ہے۔ تمہاری طرف کون دیکھتا ہے؟ تمہیں کون دیکھتا ہے؟ تمہیں دیکھتا تو زندہ ہی نہ چھوڑتا۔ تمہارے کرتوت دیکھ کر، تمہارے کردار دیکھ کر، تمہارے اعمال دیکھ کر، تمہارے دن اور رات میں تمہارے عیبوں پر پردہ اس لیے ڈالتا ہوں، اگر تیری طرف دیکھتا تمہارے چہروں پہ لکھ دیتا، لیکن میں تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، میں محبوب کا مدعا کا چہرہ دیکھتا ہوں۔
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ عزیزان محترم، یہ ماہ رمضان لیلۃ القدر کی رات برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ خزانہ کرم کے اندر آگے سر جھکا کر اپنی جھولی بھرنے والی رات ہے، یہ توبہ والی رات ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، اپنے رب کو منائیے، بڑی لشش کے شان نزول ہے۔ میں اتنا ہی عرض کر رہا ہوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امتوں کے عملوں کو دیکھا اور امتوں کے اعمال کو دیکھا تو کیا نظر آیا؟ ان کی عمریں 300 سال، حضرت صاحب 400 سال، 500 سال، 900 سال، بڑے بڑے عمل۔ اپنی امت کی جانب دیکھا، عمریں تھوڑی، گناہ زیادہ، عبادتیں کم۔ حضور کے دل میں ملال آیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، میری امت تو عبادت میں نہیں بڑھ سکتی ان سے۔ حضور چاہتے ہیں کہ میری امت ساری امتوں سے عبادتوں میں بڑھ جائے، میری امت ساری امت سے عبادتوں میں بڑھ جائے۔ کہا میری امت تو نہیں بڑھ سکے گی۔ یہ سوچ کر دل میں ملال آیا۔ صحابہ نے سوچا، صحابہ نے واقعات پڑھے، حضور نے سنا ہے کہ اس طرح نیک بندے سر سے رات عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے، رب کی بارگاہ میں جہاد کرتے۔ صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ کیا بنے گا۔ جبریل آئے، رب جلیل کا پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، یا رسول اللہ دل چھوٹا نہ کیجیے، یا رسول اللہ رب کائنات فرماتا ہے، الجل جلالہ فرماتا ہے، وحدہ لا شریک فرماتا ہے، کہتا ہے کملی والے دل نکا نہ کر، دل چھوٹا نہ کر، ماہ رمضان دوں گا، اس کے اندر ایک ایسی رات دوں گا جو تیرا امتی اس رات کے اندر عبادت کر لے گا، میں رب اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر عطا فرما دوں گا۔